تو اعتراض تو ان لوگوں پر ہوگا کہ جو خود بھی غنی ہے، یعنی ان کے پاس مینز بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں جاتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ ردو بھی آئی ہیں، وہ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس جو کچھ بھی ملا ہے یہیں پر ہمیں ملا ہے، اور ہمیں یہیں پر بس اس کی فکر ہے، ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ تو ان کی نا ساری اورینٹیشن دنیا کی طرف ہے، دنیا اورینٹڈ لوگ ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گئے، تو وہ کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئے؟ عورتوں کے ساتھ، خوالیفی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مردوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، یعنی کچھ اور مرد بھی تھے جو رک گئے تھے، کیونکہ کافی زیادہ منافقین تھے جو رکے تھے، اور چند صحابہ ایسے تھے کہ جو مخلص تھے، اور پھر ان صحابہ کے ساتھ بھی طرز عمل بھی مختلف قسم کا ہوا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا، جن میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور آج بھی ایک ستون وہاں پر موجود ہے مسجد نبوی میں، اور اس ستون کا نام بھی یہی انہوں نے رکھا ہوا ہے، ابو لبابہ کے نام سے وہ ستون موجود ہے وہاں پر۔ خیر، ردو بھی ان یکونوا مع الخوالفی، تو یہاں پر نا ان کو زیادہ غیرت دلائی جا رہی ہے کہ چلو بیٹھ جاؤ پھر تم عورتوں کے ساتھ۔ مردوں کو کہا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ بالکل ایسے ہے، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی، یہ ریپیٹیشن میں ہے۔ انشاءاللہ لیسن ہم آگے سے سٹارٹ کریں گے 94 سے اصل میں، لیکن یہاں پر تھوڑی سی کنیکشن بلڈ اپ ہو جائے کہ ہم پیچھے پڑھ کیا رہے تھے، کہ منافقین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر تم عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کیونکہ عورتیں جہاد میں نہیں گئی تھی نا، عورتوں کے اوپر تو فرض نہیں ہے جہاد، مردوں کے اوپر ہے، تو عورتیں جہاد میں نہیں گئی تھی، اس وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پھر تم عورتوں کی طرح بہیو کر رہے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے مردوں کو کہا جاتا ہے نا کہ تم نے فلاں چیز کا بدلہ نہیں لیا، چلو تم چوڑیاں پہن لو۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ بات نہیں ہوتی، چوڑیاں کیونکہ خواتین کے پہننے کی چیز ہے، تو ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم عورتوں کے ایکویلنٹ ہو گئے ہو، تم اتنے بزدل ہو گئے ہو، یعنی ان کے اوپر جہاد فرض نہیں، تم عورتیں بن گئے ہو۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے دنیا کو کیوں پرائرٹی دے دی؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ خواتین کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر ان کو بات ہی سمجھ نہیں آتی، پھر وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، پھر ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب ہوگا کیا کہ جب یہ رک گئے پیچھے، اب یہ پیچھے سوچتے رہے کہ آپ وسلم آئیں گے تو ہم کوئی بہانہ عذر تراشیں گے کہ ہم فلاں فلاں وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، یعنی جب آپ ان کے سامنے آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کیا بہانے بنائیں گے؟ کیا تراشیں گے بہانہ؟ قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، تو جو بھی بہانہ یہ تراشیں گے کہ ہم فلاں وجہ سے نہیں گئے یا فلاں وجہ سے نہیں گئے، میں خود بیمار تھا یا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہانے ہیں جو یہ کر رہے ہوں گے، تو ان سے کہو قُل لَا تَعْتَذِرُوا، ان سے کہو ہمارے تم عذر مت تراشو، بہانے مت بناؤ، لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، کہ بلا شبہ ہم تمہارے عذر پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے مطلب یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے۔ وسیر اللہ عملکم، اور ان قریب اب تمہارا عمل دیکھا جائے گا، یعنی اب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، ورسول، اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا طرف جاننے والے کے، غیب کا جاننے والا اور ظاہر کا جاننے والا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اس میں نا ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے، کئی دفعہ نا آپ جینوینلی کسی ریزن کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتے، اور پھر آپ دیتے ہیں عذر، عذر جینوین بھی ہو سکتا ہے کہ باقی میں نے یہ کام اس ریزن کی وجہ سے نہیں کیا، تو اس کیس میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ انسان کے پاس اگلا جب موقع آئے تو وہ پھر پروف کر کے دکھائے کہ واقعی پہلے مجھے موقع نہیں ملا تھا اور اب میں موجود ہوں، اور اب میں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بہانے مت بناؤ، عذر مت تراشو کہ میں فلاں وجہ سے نہیں کیا اور فلاں وجہ سے نہیں کیا، بلکہ عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے کہ اب جب موقع آئے گا تو تم کیا عمل کرتے ہو۔ ٹھیک، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اور جب تم واپس آؤ گے تو عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے،
تاکہ تم ان سے اعراض برتو، یعنی تم ان سے درگزر کرو، تاکہ آپ ان کی بات پہ یقین کر لیں اور آپ ان کو کچھ بھی مت کہیں۔ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی ان سے اعراض کر لو، یعنی ان کے عذر کو قبول بھی مت کرو، ان کو نظر انداز کرو۔ کس طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عذر جب یہ بیان کرتے تھے عذر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے تھے اور آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ کوئی رسپانس نہیں دیتے تھے، نہ تو کہتے تھے کہ آپ کا عذر قبول ہو گیا، اور نہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں تمہارا عذر قبول نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ شخص جھوٹا عذر تراش رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے منہ پر کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض بڑھتے ہیں، ان کو اگنور کریں۔ انہم رجسن، بے شک یہ ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی یہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ فَإِن ترضوا عنہم، پھر اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ تو آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ قوم ہے جو کہ فاسق ہے، نافرمان لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کو پرائرٹی دیتے ہیں، اور یہ ایسے فاسق لوگ ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے عذر بھی قبول نہیں کرے گا، ان سے راضی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک؟ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولی، دیہاتی یعنی وہ لوگ جو اعرابی ہیں، جن کو ہم بدو کہتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اشد، وہ زیادہ شدید ہیں، بدو زیادہ شدید ہے، کس میں؟ کفرن، کفر میں، ونفاقن، اور نفاق میں، ان کے اندر انکار بھی زیادہ ہے، ان کے اندر منافقت بھی زیادہ ہے بدوؤں کے اندر، وہ اجدرو، اور وہ زیادہ سخت ہے، طبیعت میں بھی زیادہ سختی ہے، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، اور وہ اسی لائق ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے کہ اس کی حدود کو نہ جانے، یعنی وہ خود، اب بدو کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دور دور رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دور دراز رہتے ہیں، ابھی بھی بدو موجود ہیں، جو کہ دور دور دراز رہتے ہیں، اور وہیں پر ان کے علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بہت سارے احکامات ظاہر ہے علم حاصل ہی نہیں کرتے، تو پھر جس چیز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، جو سپرسٹیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی چیز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اگر اسلام کو پہنچایا بھی جائے تو ان کے اندر کیونکہ ایمان نہیں آ رہا ہوتا، ان کے اندر علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے اندر منافقت ہوتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اعرابی، وہ دیہاتی، وہ کفر میں، نفاق میں اور طبیعت میں زیادہ سخت ہے، اور ان سب کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ کیا؟ کہ وہ ایک تو دور رہتے ہیں، دوسرا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے کہ چلیں جی دور تو رہتے ہیں لیکن آن لائن کوئی سسٹم موجود ہے یا وہاں پر کوئی اور چیزیں موجود ہیں جس سے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو جانتے ہیں، اس کی حدود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ دوسری بات جسے ہم کہتے ہیں نا جاہل ہے یا اجڑ ہے، یعنی ان لوگوں میں جن میں علم نہیں ہوتا، جن کے پاس پراپر ایجوکیشن نہیں ہوتی، ان کے حالات فرق ہوتے ہیں ان لوگوں کے نسبت کہ جن کے پاس پراپر ایجوکیشن ہو، جن کے پاس اسلامی تعلیمات ہوں، اور انفارچونیٹلی کئی دفعہ اسلامی تعلیمات ہوتے ہوئے بھی انسان منافقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اجڑ پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ایسی طرح ایسے بہیو کرتا ہے جیسا کہ وہ کبھی پڑھا ہی نہیں اس نے۔ تو یہاں پر یہ جو سختی کی بات ہو رہی ہے وہ اجدرو، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جانا ہی نہیں اللہ کی حدود کو۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور پھر علم کے اوپر عمل بھی کریں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتا ہے، مَا يُنْفِقُ، جو وہ خرچ کرتا ہے، مَغْرَمًا، تاوان، یعنی جب ان سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہاں جی آپ کے پاس اتنا مال ہے اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اف، تاوان دینا پڑے گا، پھر زکوٰۃ آ گئی، اف اب اللہ کے راستے میں یہ پھر یہ تاوان دینا پڑے گا، زکوٰۃ کو وہ تاوان سمجھتے تھے، مغرمن۔
اور پھر ان کا کیا دل چاہتا تھا کہ کاش ایسا ہو کہ ہم کسی غیر اسلامی ملک میں چلے جائیں، یا پھر ایسا ہو کہ مسلمان ختم ہو جائیں اور ہم سے اس تاوان کا مطالبہ نہ کریں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ تم پر زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ تمہارا برا چاہ رہے ہیں۔ ان کو یہ دینا اچھا نہیں لگ رہا، نماز پڑھنا ان کو اچھا نہیں لگتا، بوجھ محسوس ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا بوجھ لگتا ہے، روزے رکھنا بوجھ لگتا ہے، یعنی دین کی یہ سب چیزیں ان کو بوجھ لگتی ہیں، بوجھ محسوس ہوتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کب وہ موقع آئے کہ کب ہماری جان چھوٹے۔ کبھی بچوں کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے نا، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو زبردستی کافی چیزیں بناتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے دل میں نہیں اترا ہوتا نا، تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کب ماں نہیں ہوگی یا باپ نہیں ہوگا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ کیا بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ چلے وہ تو بچے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر وہ ان کے دل میں اترتی جاتی ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ ہم زور اور زبردستی کرتے ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس روٹین کی، اس چیز کی عادی ہو جائے۔ لیکن جب بڑے ہو کر بھی یہی کیفیت رہے، اس کا مطلب ہے دل میں کوئی چیز نہیں اتری۔ وہ من العرابی، اور دیہاتیوں میں ایسے ہیں جو اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے اس کو تاوان سمجھ کے خرچ کرتا ہے کہ اف، یہ کیا دینا پڑ رہا ہے ٹیکس۔ وہ یتربص بکم الدوائر، یعنی وہ اس 2.5% کے جانے پر افسردہ ہے، وہ اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اس کے پاس باقی 97.5 ہے، لیکن وہ 2.5 اس کو بہت زیادہ لگتا ہے، تاوان سمجھ رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بری چیزوں کو سوچتا ہے کہ بس کوئی ایسا موقع آئے کہ بس دینا نہ پڑے۔ اب یہاں پر اسپیسیفکلی غزوہ تبوک کی جو بات ہو رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا اب ان کا مقابلہ سپر پاور سے ہے۔ اب سپر پاور سے مقابلہ ہے تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی یہاں پر مسلمانوں کی تعداد رومیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور مسلمانوں کے حالات بھی ایسے نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور انہوں نے صلح کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، جنگ اس طرح ہوئی نہیں۔ تو وہ طرف بس ہوا، اب یہ کیا سمجھ رہے تھے بس مسلمان جائیں گے، جان چھوٹے گی، ختم ہو جائیں گے، نہ ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، نہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ تمہارے بارے میں اس زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر زمانے کی گردش ہو، واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، لیکن سب اعرابی ایک جیسے نہیں ہیں، سب بدو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم تھوڑا بھی ہوتا ہے، لیکن جتنا علم ہوتا ہے نا اس کے مطابق وہ عمل کرتے جاتے ہیں، ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ بنا لیتا ہے جو وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بناتا ہے، کہ میں یہ اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں لیتے ہیں، الا انہا قربت الہم، سن لو یہ قربت ہی کا ذریعہ ہے، یعنی یہ باقی صحیح کام کرنے یہی قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب وہ داخل کرے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیات کو اور پچھلی آیات کو دیکھیں تو 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعرابیوں کی وہ والی چیز ہائی لائٹ کی جو کہ جنرلی اعرابیوں میں پائی جاتی ہے۔ جب علم کم ہوتا ہے تو پھر منافقت زیادہ ہے، کفر زیادہ ہے، دوسروں کے بارے میں بری رائے رکھ رہے ہیں، بری نیت رکھ رہے ہیں، کیونکہ علم کی کمی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت پہ بتا رہے ہیں سب اعرابی ایک جیسے نہیں، سب بدو ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو ایمان کی فکر کرتا ہے، جو علم حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یعنی کبھی کبھار آپ دور دراز کسی جگہ پر جائیں یا گاؤں کے لوگوں سے ملیں تو آپ کو سب لوگ ایک جیسے نہیں نظر آتے، کچھ لوگ واقعی میں کچھ جاہل ہوں گے، گوار ٹائپ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اچھے سے ملیں گے، اچھے سے سلام کرنا، اچھی جو ہے نا عبادات کی اپنی فکر کرنا، ان کے جو معاملات ہیں وہ بالکل فرق ہوتے ہیں، خیال رکھنے والے، مہمان نواز، اور جو کچھ ان کو علم ہوتا ہے دین کے معاملے میں اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر ان کا ایک خاص طرح کا ایمان ہوتا ہے، حالانکہ علم تھوڑا بھی ہوگا لیکن اس کے اوپر بھرپور عمل ہوگا۔
اور ہر چیز میں سوچتے ہیں ہم اللہ کے نزدیک کیسے ہو جائیں، کیسے کام کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں کچھ پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ خود بھی اتنے غریب ہیں، یعنی سارے وہ ٹیچر تھے، اور اس کے بعد کوئی زمین ان کے حصے میں آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ زمین، یعنی خود بھی غریب تھے، اتنے نہیں کہ بہت امیر تھے، خود بھی غریب، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ جو میری زمین میرے حصے میں آئی ہے میں اس کو ایک سکول بنانے کے اوپر وقف کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی زمین کو ایسی قبولیت دی، اس کے اوپر اسکول بنا بھی، اور کتنے لوگوں کی طرف سے ایک جو ہے نا چیز سامنے آئی کہ ان کے لیے ایک اچھی جگہ بن گئی علم حاصل کرنے کی، اور اس بندے نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا نا۔ تو سب اعرابی ایک جیسے نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اعرابی ان کے اندر کفر اور نفاق اور سختی زیادہ ہے، زیادہ تر میں، ٹھیک ہے، جنرلی، لیکن سب کو ایک ہی، وہ کہتے ہیں نا ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جا سکتا، ہر بندہ مختلف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کو ڈفرنٹ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں بھی اس طرح کے مختلف لوگ نظر آئیں گے، لیکن عرابیوں کو خاص طور پر کیونکہ ان کی نا ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوتی، شہر سے دور ہوتے ہیں، علم سے دور ہوتے ہیں، تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں جہالت کی وجہ سے۔ وہ سابقون الاولون، اور سابقون الاولون پہلے آنے والے، سبقت کرنے والے کون؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی بھی احسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تیار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر نا بڑی انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے، کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے کیا وہ اس وقت مشکل ہوتی ہے، یا وہ چیز جب وہ رننگ میں آ جاتی ہے تب وہ مشکل ہوتی ہے؟ کوئی بھی آپ آرگنائزیشن شروع کریں تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کے پائنیئرز ہوتے ہیں، اور کیا وہ لوگ جو پائنیئرز ہوتے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں، کیا آپ ان دونوں میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز، جس طرح کوئی ہوتا ہے نا گھر میں کسی نے بزنس سب سے پہلے سٹارٹ کیا، اس کی محنت، اور وہ شخص جس کو ہر چیز سیٹ ہوئی ہوئی ملتی ہے اور وہ پھر اس بزنس میں آتا ہے، دونوں میں زیادہ محنت کن کی ہوتی ہے؟ اسٹارٹ کرنے میں۔ سٹارٹ کرنے والوں کی، جن لوگوں نے چیز شروع کی ہوتی ہے، ٹھیک، کیونکہ جب ایک چیز شروع ہو رہی ہوتی ہے اس وقت چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیسیفکلی سابقون الاولون کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مہاجر جنہوں نے ایمان میں سبقت کی، کیونکہ بعد میں آپ دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا، فتح مکہ کے بعد اسلام لانا ایک اور ڈفرنٹ فیز تھا، لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام لانا بالکل فرق تھا، ایسا تھا نا؟ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ اسلام لا رہے تھے ان کے اوپر شدید مشکلات تھیں، شروع کے جو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں تھے، اور اس کے بعد بھی 8 سال تقریباً، کیونکہ 8ویں سال پہ مکہ فتح ہوا تھا، اس کے بعد یعنی 8 سال مزید بھی لگا لیں، تو یہ والے جو سال تھے شروع کے 20-21 سال یہ انتہائی ٹف تھے، اور اس میں بھی شروع کے 5-6 سال جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی وہ اور بھی زیادہ ٹف تھے۔ تو اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے، شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کا ایمان لانا اور ان لوگوں کا ایمان لانا جو اب بعد میں، لیکن وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف کریں جو بعد میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لو تو میرے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی انہوں نے اگر سونے کی ایک ڈلی خرچ کی ہے اور تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لو، ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ان کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ یہ کیوں زیادہ اجر ہے؟ کیونکہ وہ سابقون الاولون تھے۔ اس سے اس بات کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب کام شروع ہو رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ قربانی مانگتا ہے، کبھی وقت کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی جانوں کی قربانی، تو پھر جو سٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اجر زیادہ لے کر جاتے ہیں۔ صحیح، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو سابقون الاولون کسی بھی معاملے میں ان کے اندر خاص صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس ایفرٹ کی وجہ سے جو اس کام میں وہ لوگ ٹرین کرتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام آپ نیا شروع کریں اس میں آپ کو ایفرٹ نہ کرنی پڑے، آپ کو ڈیفینیٹلی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے سابقون الاولون چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، کیونکہ اس وقت انصار نے بھی قربانی دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی نکل کے آئے تھے جنگوں میں،
اور انہوں نے مہاجرین کو بھائی بھائی بھی بنایا تھا، حالانکہ بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی تھی جب ان کے حالات اچھے ہوئے، تو وہ جو مواخات کا جو سلسلہ تھا جس میں انہوں نے ان کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا اور اپنی چیزیں شیئر کرواتے تھے، وہ چیزیں ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنی جو ہے نا چیز کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن شروع میں جس طرح انصار نے قربانی دی مہاجرین کے لیے اور مہاجرین نے اپنے گھر بار کی قربانی دی، تو وہ جو قربانی ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی ان لوگوں کے جنہوں نے اس لیول پہ قربانی نہیں کی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے انہی کی اتباع کی، یعنی جس طرح یہ لوگ اسلام کو لائے تھے، فالو کر رہے تھے، اس طرح ان لوگوں نے بھی اسلام کو فالو کیا احسان کے لیول پہ جا کے، تو پھر اللہ ان سے بھی راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ جب بھی یہ آیت پڑھے نا، کئی دفعہ ہم یہ آیت ایسے پڑھ جاتے ہیں نا، ہاں یہ بار بار ذکر آ رہا ہے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا زیادہ آتا ہے نا کہ کئی دفعہ ہم جنات تجری تحتہا الانہار ایسے کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو نا جب بھی پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ایک باغ سوچیں اپنے سامنے، اور جس میں پانی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جگہ، ابھی ہم کتنی دور دور ناردرن ایریاز میں ٹریول کر کے جاتے ہیں نا پاکستان میں بھی، یا وہ جگہ جب آپ ایسی سینریز دیکھتے ہیں جہاں پر گرینری ہے اور پانی اوپر سے نیچے بہ رہا ہے، کیا سین ہوتا ہے؟ ایسا سین دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے انسان کو؟ ایک تازگی سی، ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے نا، گرینری اور پانی، خصوصاً جب پانی اوپر سے گر رہا ہو، یعنی اس کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش میں دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لیکن صرف دیہاتی منافق نہیں ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ منافق ہیں، یعنی مدینہ میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر منافقت ہے۔ اب دیکھیں مدینہ میں جو لوگ موجود ہیں ان کی جو منافقت ہے نا اس کا لیول زیادہ ہے۔ وہ کیوں زیادہ ہے منافقین کا لیول؟ کیونکہ وہ علم حاصل کر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ ریاکٹ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نمازوں میں سستی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن وہ سستی کا شکار ہیں۔ تو اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کے اندر بھی نفاق ہے۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ، اور یہ نفاق پر جم گئے ہیں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ مدینہ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ منافق ہیں، عرابی بھی میں بھی منافق ہیں، مدینہ میں بھی منافق ہیں، لیکن اور وہ نفاق پر جمے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر بہت زیادہ لیول ہے۔ عرابیوں کے اندر منافقت کیوں جم کے ہے؟ کیونکہ وہ جہالت کا شکار ہے۔ اہل مدینہ کے اندر جو منافقت ہے، حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، وہ ایسے لوگوں سے ڈیلی ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر منافقت ہے۔ تو آپ سن کو بتایا جا رہا ہے آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ان قریب ہم 2 مرتبہ ان کو عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف واپس لائے جائیں گے، یعنی ان کو بھی ڈبل عذاب ملے گا، دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور پھر آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا، بڑے عذاب کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ غلطی کر لیتے ہیں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے اعترافوا، انہوں نے اعتراف کر لیا بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور انہوں نے کچھ اچھے کیے کام کیے اور کچھ دوسرے اعمال بھی کیے، یعنی خلط ملت کام ہے، کچھ اچھے کام ہیں ان کے اعمال نامے میں اور کچھ برے کام ہیں۔ اصل اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے۔ کیوں مہربان ہو رہا ہے؟ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، کچھ برے کام بھی کیے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف، یہ فیلنگ کہ میں گناہ گار ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کیونکہ جب تک انسان کے اندر یہ فیلنگ رہتی ہے نا، انسان توبہ اور استغفار کی فکر کرتا ہے، انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، گناہ کا اعتراف ہی نہ کریں، تو پھر انسان اپنے اوپر کام کر نہیں سکتا، پھر انسان اصلاح کی طرف پلٹ نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھنا، اس کا اعتراف کرنا کہ میں نے غلط کیا، پھر ہی انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اگر وہ اعتراف نہیں کرے گا تو وہ اصلاح بھی نہیں کرے گا، ٹھیک؟ تو ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں، یعنی جب یہ آئیں صدقہ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اب ہم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کے مالوں میں سے لے لیں، اگر وہ صدقہ کرنے آتے ہیں تو آپ ان کے مالوں کو قبول کریں، تو طاہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ٹھیک ہے، تو صدقہ لے لیں، اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے، کس اعتبار سے؟ یعنی ان کے نفس کا تزکیہ ہوگا، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی بھی جب آپ کو ڈونیشن کے لینے کے لیے جاتے ہیں اور کوئی بھی آپ کی کسی طرح ہیلپ کرتا ہے کہ ہم یہ چیز ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں اور اس کو دعا دیں، یہ آپ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس مال صدقہ کرنے کے لیے لے کر آئے، کیونکہ مال تو وہ اللہ کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، لیکن آپ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کو دعا دیں، وصلی علیہم، ان پر دعا دیں، انا صلواتک سکن لہم، انا صلواتک سکن لہم، یہ صلاح تک ہونا چاہیے نا، میرا خیال ہے کہ یہ تو یہاں پر تھوڑا سا صلاح تک، ٹھیک ہے، انا صلاح تک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا، یعنی آپ جو ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، سکن لہم، یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے، آپ کی دعا سے ان کو سکون حاصل ہوگا، ان کی تسکین ہوئے گی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ٹھیک، واللہ السمیع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ نیکی میں کوئی بھی شخص ملتا ہے تو آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، ٹھیک، جیسے آپ اپنی کلاس کے لیے دعا کریں، آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، آپ کوئی دنیاوی کاموں میں کوئی بندہ کوئی ہیلپ کرتا ہے آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، ٹھیک، تو یہاں پر آپ سے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، علم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ یہاں پر نا جو منافقین صدقہ کرتے تھے نا، کیونکہ وہ اس کو تاوان سمجھتے تھے، تو ان کو صدقہ دے بھی دے تو ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا تھا، ان کو اجر نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ دے بھی رہے ہوتے تھے تاوان سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر، وَقُلْ اعْمَلُوا، ان سے کہو کہ تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ میرا خیال ہے پچھلی آیت آ گئی، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ان سے کہو تم سب عمل کرو، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین بھی، پیچھے آیا تھا اللہ اور اس کا رسول عمل دیکھے گا، ٹھیک ہے، تمہارا عمل دیکھے گا، یہاں پر آ رہا ہے تم عمل کرو، اب اللہ بھی تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، رسول بھی تمہارے عمل دیکھ رہے ہیں، اور مومنین کو ایڈ کر دیا گیا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا آنر دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی، کہ مومن بھی تمہارے عمل دیکھیں گے اب، یعنی وہ لوگ جو منافقت پر اڑے ہوئے تھے اور کہتے نہیں جی اب موقع ملا تو اب آپ دیکھنا کہ ہم کیسے کیسے جو ہے نا بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے تم عمل کر کے دکھاؤ، اب جب موقع آئے گا تو کر کے دکھانا، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی تمہارے عمل دیکھے گا اور مومنین بھی تمہارے عمل دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے کس کی طرف؟ جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، یعنی ظاہر کے اور غیب کے جاننے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ بتا دے گا تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی تمہارے سارے عمل تم پر واضح ہو جائیں گے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں رہ گئے، کچھ دوسرے لوگ جن کا معاملہ ملتوی ہوا تھا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا یا پھر ان پر مہربان ہوگا، واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ غزوہ تبوک میں
بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو سچے بھی تھے، 10 کے قریب آتے ہیں کہ ایسے مسلمان جو کہ سچے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملے کو مؤخر کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ان میں 3 کا تذکرہ الگ آئے گا، اور 7 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ جب تک اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو یہاں سے نہیں چھڑوائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، یعنی اس قدر ان کے اوپر بوجھ تھا کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس بوجھ کو دل میں رکھ کے انہوں نے اپنے ساتھ یہ کام کر لیا۔ تو وہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رکھے گئے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ بظاہر ایک مسجد بنا رہے ہیں، لیکن وہ مسجد کیوں بنائی جا رہی ہے؟ ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے۔ مسجد زرار اس کا نام رکھا گیا تھا، حالانکہ خود انہوں نے اپنی طرف سے بڑی مسجد بنائی کہ ہم اس میں کیا کریں گے، ہم اس میں پلاننگ کریں گے۔ اصل میں انہوں نے مسجد کیوں بنائی تھی؟ تاکہ وہاں پر نا یہ مسجد نبوی سے ہٹ کر جو منافقین تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے اس مسجد میں، اور جو سردار تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ لوگ پلاٹ کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس میں کبھی کبھی یہودی بھی جاتے تھے اور وہ ان کی پلاننگ اور پلاٹنگ میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ تو منافقین نے وہ مسجد الگ بنائی تھی جہاں پر، کیونکہ جو دو سچے مسلمان تھے وہ تو سوچتے تھے جی ہم تو مسجد نبی جائیں گے یا مسجد قباء جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ مسجد زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں ہوتے تھے، مسجد نبی میں۔ یا پھر جو مسجد قباء تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھائی تھی، جو بالکل سٹارٹ کی مسجد تھی، شروع میں بنی تھی۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک اور جگہ مقرر کی، بظاہر وہ مسجد تھی لیکن اس کے اندر تمام شیطانی کام ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جب وہ بنائی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس مسجد میں کیا کریں گے، اس میں ہم پلاننگ اور پلاٹنگ کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مسجد میں نہیں آ رہے، لیکن ہم نے اس جگہ کو اپروو کروانا اگر ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں شک میں نہ گزریں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھا دیں، کیونکہ آپ جب نماز پڑھا دیں گے تو پھر ہم وہ لوگ جن کے گھر اس مسجد کے قریب ہے وہ ادھر آ جایا کریں گے، یعنی بظاہر انہوں نے یہ چیز کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر کے لیے جا رہے تھے، غزوے کے لیے، تو انہوں نے کہا جب میں واپس آؤں گا تب میں اس میں آؤں گا۔ تو آپ نے حامی بھر لی، اور جب واپس آنے لگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی اور پھر اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ ٹھیک، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، بظاہر مسجد، لیکن اس کا ریزن کیا تھا، بنانے کا مقصد کیا تھا پیچھے؟ درارا۔ اب یہ جو ساری باتیں تھی نا یہ ان کے دل میں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کی باتوں کو ظاہر کر دیا۔ درارا، انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، کفر کرنے کے لیے بنائی، مومنوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے بنائی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس شخص کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، یعنی ایک ایسے شخص کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی، اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ اچھا یہ جو شخص ہے نا، یہ اب اس شخص کا نام کیا آتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس آیت کا جو شان نزول ہے یعنی سبب نزول ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرماتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے۔ اس سے پہلے مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر تھا۔ ٹھیک ہے، ابو عامر ایک شخص تھا اور یہ راہب تھا۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں مولانا ہوتے ہیں نا، شیخ ہوتے ہیں، اس طرح ان کا ایک راہب تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ یہ خزرج قبیلے میں سے تھا، جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گیا تھا، اہل کتاب کا علم بھی پڑھا ہوا تھا اور عابد بھی تھا، اور قبیلہ خزرج اس کی بزرگی کا قائل تھا، یعنی لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اس کی بڑی رسپیکٹ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے، مسلمانوں کا اجتماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونے لگا، یہ قوت پکڑنے لگے، یہاں تک کہ بدر کی لڑائی ہوئی اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا، تو یہ جل بھن گیا، کھلم کھلا مخالفت اور عداوت کرنے لگا، اور یہاں سے بھاگ کر کفار مکہ سے مل گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ کتاب کا علم تھا اس کے پاس، وہ اہل کتاب میں سے تھا، اور اہل کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، تو ہونا یہ چاہیے تھا اس کی عبادت کی وجہ سے اس کا دل نرم پڑتا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا، لیکن اس نے مزید کھلم کھلا مخالفت اور عداوت کی، اور یہاں سے بھاگ کر کفار مکہ سے مل گیا اور انہیں مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ کرنے لگا، یعنی ان لوگوں کو تیار کیا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ آ کے لڑنا ہے۔
یہ تو عداوت اسلام میں پاگل ہو رہے تھے، تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ عرب کے اور بھی قبائل کو ملا کر جنگ کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے اور میدان احد میں جم کر لڑے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ ہم پیچھے جو ہے نا پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، اور اس طرح مسلمانوں کا ایک سخت امتحان بھی تھا۔ تو یہاں پر اس فاسق نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بہت سے گڑھے کھود رکھے تھے، جن میں سے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر پڑے، چہرے پر زخم آئے، سامنے سے نیچے کی طرف کے دانت بھی ٹوٹے تھے، سر بھی زخمی ہوا تھا، یعنی غزوہ احد میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ تو اس نے نا نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ شروع لڑائی کے وقت ہی ابو عامر فاسق یہ جو شخص تھا، یہ اپنی قوم کے پاس گیا اور بڑی خوشامد اور چاپلوسی کے ساتھ کہا کہ تم میری مدد کرو، میری موافقت کرو۔ لہٰذا ان لوگوں نے بلا اتفاق جواب دیا کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے، تو نامراد ہے۔ یعنی شروع میں نا اپنی قوم کے پاس چلا گیا، غزوہ احد کے موقع کے سے پہلے یہ اپنی قوم کے پاس گیا، خزرج کے پاس، کیونکہ وہ قوم اس کو جانتی تھی کہ یہ بڑا راہب تھا، اس کی بڑی رسپیکٹ تھی، تو اس نے بڑی چاپلوسی سے کہا کہ تم میری مدد کرو، تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مت دو، مگر اس کی قوم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو نامراد رہے، اور اے بدکار، اے اللہ کے دشمن، تو ہمیں راہ حق سے بہکانے آیا ہے۔ اب یہاں پر جب اس کو لگا کہ یہاں پر تو میری بات نہیں منی، تو یہاں پر یہ لوٹ گیا اور کہتا ہوا کہ میری قوم تو میرے سے بہت ہی شریر ہو گئی ہے، یعنی وہ لوگ میرے سے بدزن ہو چکے ہیں، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا کچھ سمجھایا ہوا ہے، یعنی اسے میری قوم میری بات نہیں سنتی، یعنی بڑا کچھ پڑھا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کہ یہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا اس کو کافی سمجھایا تھا اور اس کو اسلام کی ترغیب بھی دلائی تھی، لیکن یہ مانا نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں دور دراز ذلت اور حقارت کے ساتھ موت دے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ احد بھی میں بھی اس کی جو چاہت تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور اسلام ابھی تک باقی تھا، تو وہ یہاں سے شاہ روم ہرقل کے پاس پہنچا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے لڑائی پر آمادہ کیا، اس سے بھی اسی طرح وعدے کی، تمنے دلائیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت اپنے ہم خیال لوگوں کو جو منافقانہ رنگ میں مدینہ میں رہتے تھے ان کو بتایا کہ دیکھو میں نے اس طرح ہرقل کو آمادہ کیا ہے، اب وہ مسلمانوں کی جڑ کاٹ دے گا کیونکہ وہ آلریڈی سپر پاور ہے، اور ہم لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اس طرح آ کر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، تم ایسا کرو یہاں پر ایک ٹھکانہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں پر ایک ٹھکانہ بناؤ، اور یہاں پر اس ٹھکانے پہ میں آ کر تم لوگوں کو اپنی ساری معلومات بھی دیتا رہوں گا، اور یہاں پر وہ لوگ بھی جمع ہوں، اور جب ایک مسجد سی بنی ہوگی اور اس میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے تو سب یہ سمجھیں گے کہ ہم نماز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کو ہمارے اوپر شک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب لوگ یہ سمجھیں گے مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں تو کسی کو شک نہیں ہوگا، تم ایک مکان مسجد کے نام سے تعمیر کرو تاکہ میرے مقاصد جو بھی ہیں وہ یہیں آ کے ٹھہرے، یہیں پر ہم مشورہ کریں گے اور یہیں پر میں پناہ بھی لیا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے مسجد قباء کے پاس ہی ایک اور مسجد کی تعمیر شروع کی، اور تبوک کی لڑائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی سے پہلے ہی اسے خوب مضبوط اور پختہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لائیے اور نماز ادا کیجیے تاکہ ہمارے لیے یہ بات حجت ہو جائے اور ہم یہاں نماز شروع کر دیں، کیونکہ ضعیف اور کمزور لوگوں کو دور جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً سردی کے موسم میں، یا کوئی بیمار یا معذور ہے وہ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، اس لیے ہم نے قریب ہی مسجد بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو سفر درپیش ہے، تو انشاءاللہ واپسی پہ صحیح۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اس کفر کے مورچے سے بچا لیا۔ ٹھیک، یہاں پر ان کی جو ساری تھی پلاننگ وہ ساری تباہ ہو گئی۔ تو یہاں پر اس شخص کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لیمن حاربہ جس نے جنگ کی، تو اس سے اسپیسیفکلی ابو عامر فاسق مراد ہے، ٹھیک ہے، جو راہب تھا لیکن اتنی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دشمنی میں اترایا تھا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور اس کے باوجود یہ بڑی سخت سخت قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو نیکی کے علاوہ کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں، یعنی اب یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو بھلائی کا ارادہ تھا، ہم نے تو سوچا تھا یہ کمزور مسلمان، یہ جو دور دراز نہیں ٹریول کر سکتے وہ ادھر آ کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ قسم کھا کے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہوں گے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی وہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور یہاں پر نا اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے، اسی مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب کتنا ہے کسی کو معلوم ہے؟ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ عمرہ، ایک عمرے عمرہ کے کا۔ برابر، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر اس مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مسجد جو تقوی پہ کھڑی ہوئی وہ زیادہ حقدار تھی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اور اس میں تعریف کر دی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال کرتے ہیں اور اپنی باطنی پاکیزگی کا بھی خیال کرتے ہیں. وہ اپنے دل میں آنے والے برے برے خیالات کو، کینہ کو، بغض کو، حسد کو چھانٹتے رہتے ہیں. وہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہتے ہیں. اور ظاہری طور پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے جو قبیلہ تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنی جو طہارت تھی نا، یعنی جو واش روم استعمال کرنے کے بعد مٹی کا بھی استعمال کرتے تھے اور پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، یعنی اچھی طرح سے طہارت کا خیال رکھتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت آئی کہ وہ لوگ ہیں جو اہتمام کے ساتھ، ایک ہوتا ہے طاہر، یعنی توحا اور را تشدید کے بغیر، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا. اور یتطہرا اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے صفائی کا خیال کرنا. دونوں میں فرق ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اہتمام کے ساتھ پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں. ٹھیک. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم. تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے والا تھا. اگر کوئی، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی پانی کے پاس جو مٹی کی جگہ ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ مٹی قدرے نرم ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی دور جا کر اگر بالکل کوئی مٹی کے اوپر اپنا گھر بناتا ہے تو کیا وہ سیف ہوتا ہے؟ مٹی کے اوپر، یعنی جو بالکل تودا سے اور بالکل اس کے ایج پہ گھر بنا رہا ہے، تو کیا وہ گھر سیف ہوتا ہے جو بالکل مٹی کے تودے کے اوپر بنا ہوا ہے؟ ایک پہاڑی یا مٹی کے اور اس کے اوپر اس نے گھر بنا لیا، وہ تو کسی وقت بھی گر جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضا پر رکھی ہو، اس کیا وہ اس کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے والا تھا؟ چنانچہ وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا. تو یہ ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا باعث بنی رہے گی. الا ان تقطع قلوبهم، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مطلب موت کا وقت کا ذکر ہے، یعنی جب تک ان کی موت آ جائے یہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے، جو غلط کام یہ کرتے ہیں، وہ انسان کے اندر بے چینی اور شک پیدا کرتے ہیں. جب بھی انسان گناہ کا کوئی کام کرتا ہے نا، وہ گناہ کا کام انسان کے اندر بے چینی اور شک پیدا کرتے ہیں. تو عثمان کہتے ہیں یہ عمارت بھی جو انہوں نے بنائی ہے یہ بھی ان کے درمیان بے چینی اور شک پیدا کرتی رہے گی. واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. ایمان والے کیونکہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خرید لیے، ایکسپٹ ہو گئے، لے لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. فیقتلون، تو کبھی تو وہ مارتے ہیں، ویقتلون، اور کبھی وہ خود مارے جاتے ہیں، یعنی کبھی وہ دوسروں کو مارتے ہیں، دشمن کو مارتے ہیں، اور کبھی وہ شہید ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور ان کے لیے سچا وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون زیادہ بڑھ کر عہد وفا کرنے والے اللہ سے، یعنی اللہ نے جب وعدہ کر لیا تو کون ہے جو اس سے بڑھ کر عہد کرے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو بس چاہیے کہ خوشی منائے، خوش ہو جاؤ اس بزنس کے بدلے جو تم نے اللہ سے کیا. کیا بزنس کیا؟ کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مالوں میں سے خرچ کرتے ہو، اور اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے رہا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ اصل کامیابی ہے. التائبون، اب ان کی کچھ مزید کوالٹیز ہیں. التائبون، اور وہ توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے ہیں. توبہ کرنے والے یعنی مسلسل کانشیس ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک، ایسے شخص نہیں ہے کہ جو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں.
लेकिन गुनाहों के भी लेवल्स होते हैं। ठीक। यहाँ पर अताई गुना वो तौबा करने वाले होते हैं, फौरन पलटते हैं जब कोई गुनाह सर जाता है, फौरन अल्लाह की तरफ पलटते हैं, अल्लाह हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दे। अल्लाह आबिदूना इबादत करने वाले, इबादतों की फिक्र करने वाले। अल्हामिदूना अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले। अस्साइहूना, और यहाँ पर अस्साइमूना दो मानों में होता है, एक होता है रोजा रखने वाले, और एक होता है यानी साइमून के मानों में, और एक होता है सियाहत करने वाले यानी इधर उधर ट्रैवल करने वाले। तो इससे भी दो माना मुराद दिए गए हैं। ट्रैवल करने वाले या तो वो अल्लाह की आयात में गौर फिक्र करते हैं ट्रैवल करते हुए, या फिर दूसरी चीज क्या है कि ट्रैवल करते हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए रास्ते में यानी जिहाद करते हैं। अर्राकिऊना और रुकू करने वाले, और बस अस्साजिदूना और सजदा करने वाले, अल आमिरूना बिल मारूफी और नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर। अल आमिरूना बिल मारूफी और नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकरी और गुनाहों से रोकने वाले। यानी इसमें आप देखें वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुदूद की हिफाजत करने वाले, वबश्शिरिल मोमिनीन तो ऐसे मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी इन लोगों में शामिल करे। अगर आप इनकी क्वालिटीज पे गौर करें तो आपके जहन में कैसी क्वालिटी आती है, यानी ये वो लोग हैं जो कि अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून, इन सब का ताल्लुक किस चीज के साथ है? हुकूकुल्लाह के साथ, ऐसे ही है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुकूक के साथ। अल आमिरून बिल मारूफी लोगों में नेकी को आम करने वाले, लोगों को नेकी का हुक्म देने वाले, वन्नाहून अनिल मुनकरी और लोगों के बुराइयों से रोकने वाले, और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, दूसरों के ऊपर जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बाउंड्री सेट की हुई है उसके ऊपर भरपूर तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। इन सब का ताल्लुक किस चीज से हो जाएगा? हुकूकुल इबाद से भी। तो यहाँ पर आप देखें ये लोग हुकूकुल्लाह का भी भरपूर ख्याल रखते हैं और हुकूकुल इबाद का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। ऐसे मोमिनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं खुशखबरी सुना दो। तो इसके जहन में यानी इसमें ये इस आयत को पढ़ते हुए ना इंसान के जहन में ये चीज आती है कि ये जो मोमिन है ना, ये यकीनन इन एक्टिव मोमिन है। ये कोई इंट्रोवर्ट टाइप नहीं है जो बस अपने ही दुनिया में मगन है, उसको नहीं पता मेरे दाएं क्या हो रहा है, मेरे बाएं क्या हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जिनकी कुछ जरूरियात हैं, मैं कैसे उनको पूरा कर सकती हूँ। नहीं, ये ऐसे शख्स की बात हो रही है जो कि सोशल है, लेकिन सोशल होने के साथ साथ उसका इम्पैक्ट भी है। वो लोगों के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर भी مثبت तब्दीलियां लाता है और दूसरों की जिंदगी के अंदर भी مثبت तब्दीलियां लाता है। उसका दूसरों के साथ मामला भी ऐसा है कि जिसमें अल्लाह की हुदूद का मुकम्मल ख्याल है। मुझे एक मिनट दीजिएगा। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाला है, यानी मुसलसल वो देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज को अलाउ किया या नहीं किया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बाउंड्रीज का ख्याल रखने वाले होते हैं। वबश्शिरिल मोमिनीन तो ऐसे मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए।
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں. یعنی یہاں پر روک دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اور جنرلی عام مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے بھی وہ رشتہ دار جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مر جائیں تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ہاں جب وہ زندہ ہے تو آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ مر جائیں تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے مشرک والد کے لیے دعا کی تھی. ٹھیک ہے. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں، یعنی جب والد ان کو نکال رہے تھے نا ان کے گھر سے کہ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اس وقت ان کے والد زندہ تھے. ٹھیک. بے شک وہ شرک پہ تھے، بت پرستی کرتے تھے، بلکہ بت بناتے تھے. تو یہاں پر ان کی اس بات کو لے کر آپ سے نے فرمایا کہ میں بھی اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا. تو روک دیا گیا کہ جب ان کی حالت یعنی موت اس حال میں آئی کہ وہ مشرک تھے تو اب ان کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہوگا. وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تھا، الا ام موعدۃ وعدہا، وہ صرف اس لیے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. اور اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بخشش مانگی تھی. وعدہا، ٹھیک ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، اور وہ اس وقت زندہ تھے تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، یا اللہ ان کو بخش دے یا ان کو ہدایت دے. لیکن ظاہر ہے اس چیز کی جو اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. یا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے دوبارہ ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں. تبرأ منہ، تو ان سے بے تعلق ہو گیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی بردبار تھے، سافٹ ہارٹیڈ پرسن. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اس کو ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح نہ کر دے جس سے وہ بچیں. یعنی کسی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی گمراہ نہیں کرتا جبکہ وہ ہدایت کو خواہش رکھتی ہو اور تقوی اختیار کرتی ہو. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے جب تک ان کے لیے سب چیزیں واضح نہ ہو جائیں. پھر اگر وضاحت کے باوجود چیزیں واضح ہو گئے اس کے باوجود وہ ہدایت کو فالو نہ کرے تو وہ قوم آٹومیٹیکلی گمراہ ہو جاتی ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا نہ کوئی دوست ہوگا تمہارا اور نہ کوئی مددگار. یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کے پاس بھی جاؤ گے نہ وہ تمہارے حقیقی دوست ہو سکتے ہیں اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی جو تنگی کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد بھی قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائیں. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل ٹیڑے ہونے کا چانس تھا، لیکن پھر کیا ہوا، ثم تاب علیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی. یعنی دلوں میں منافقت نہیں تھی لیکن دل ٹیڑے ہونے کا خوف تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان پر جما دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے کہ انسان کے نا دل کا حال کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. انسان کے دل کا حال پلٹتا رہتا ہے. اب یہاں پر اگر ہم تفسیر میں دیکھیں نا کہ یہ کن کا ذکر ہے، تو یہاں پر مجاہد رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں
کہ یہ آیت جنگ تبوک کے بارے میں اتری. اس جنگ میں جانے کے وقت قحط سالی تھی، یعنی قحط کا سال تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کھانے پینے کی کمی تھی، راستوں میں پانی نہیں تھا، شام کے ملک تک کا دور دراز سفر تھا، سامان رسد کم تھا، اور 2 آدمیوں میں ایک ایک کھجور بڑھتی تھی. پھر تو یہ ہو گیا کہ ایک کھجور ایک جماعت کو ملتی اور وہ چوس کر اسے دیتا اور وہ چوس کر آگے دیتا اور پھر پانی پی لیتا. بس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر لازم کر دی اور انہیں واپس لایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب اس سختی کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، سخت گرمیوں کے زمانے میں ہم نکلنے کو تھے ایک منزل میں، تو پیاس کے مارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگی، یہاں تک کہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی نچوڑ کر اس کا پانی پیتے اور پھر اس سے اپنے کلیجے سے لگا لیتے. اس وقت آپ سے صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق آپ سے ان کی خدمت میں آئے. عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو ہمیشہ ہی قبول فرمایا، آپ دعا کیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اسی وقت آسمان پر ابر آ گیا، یعنی بادل آ گئے اور برسنے لگا اور خوب برسا. جس کے پاس جتنے برتن تھے سب بھر لیے اور بارش رک گئی. اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لشکر کے احاطے سے باہر ایک قطرہ بھی کہیں نہیں برسا تھا، یعنی خصوصاً یہ بارش انہی کے لیے تھی. بس اس جہاد میں جنہوں نے روپے پیسے سے، سواری سے، خوراک سے، سامان رسد اور ہتھیار وغیرہ سے کسی طرح بھی مومنین کی مدد کی تھی، ان کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اتنی مشقت کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ مسلمانوں کے دل پھر جانے کے قریب ہو گئے تھے، یعنی اتنی مشقت دیکھتے ہوئے نا ان کے دل پھر جانے کے قریب تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنبھال لیا، ان کو جھنجھوڑ دیا اور ان کو ثابت قدمی عطا فرما دی. اب ان لوگوں کے نا نام نہیں آتے کہ کون لوگ ایسے تھے جن کے دل پلٹ رہے تھے اور پھر ان کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے اندر ثابت قدمی آ گئی. یعنی مشکل حالات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہی ثابت قدم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا بھی حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ ان کو حوصلہ نہیں دیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ اس سچویشن میں فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈیفیکلٹیز میں مزید ابھر کر سامنے آتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی حوصلہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، مایوس مت ہو، ہمت مت ہارو، اللہ تعالیٰ ہی اس میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اگر یہ ہوا تو کیا ہوا، یعنی وہ خوف اور ڈر اور اس کیفیت میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، یعنی وہ ان کے دل ٹیڑے ہونے کے قریب تھے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کا بھی معاملہ جن پر اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی تھی. ان تینوں کے نام اور لمبا واقعہ آتا ہے تقریباً حدیث کی ہر بک میں. ٹھیک ہے. اور ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اپنا جو لمبا واقعہ ہے اس کو بیان بھی کرتے ہیں. اور حضرت کعب بن مالک کے علاوہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 3 لوگ تھے. ٹھیک ہے. ثلاثتی سے یہ 3 لوگ مراد ہیں، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. اور یہ 3 لوگ تھے جو میدان جنگ میں پیچھے کیوں رہ گئے تھے، بس کہتے تھے آج تیاری کرتے ہیں، کل تیاری کرتے ہیں، بس اسی چکر میں ان کی جو فائنل تیاری تھی وہ رہ گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، جس کو وہ بیان کرتے ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں پھر میں آپ سے واقعہ شیئر کر لیتی ہوں. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کی وسعت کے، اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، یعنی ان کو جینا مشکل لگنے لگا. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مہربانی کی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نا ان کا واقعہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ واقعہ کے بغیر یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی. مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن کیونکہ آیت آ رہی ہے اس لیے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر حضرت کعب بن مالک اور ان کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ سنا کہ جنگ تبوک کے موقع پر میرے والد اپنے رہ جانے کا واقعہ خود سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس کے سوا کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا. ہاں، غزوہ بدر کا ذکر نہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان سے سرزنش نہیں ہوئی تھی، یعنی کیونکہ اس وقت جانا مست نہیں تھا، اس وجہ سے ان سے پوچھا نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، کہ آپ کیوں نہیں گئے. تو صرف بدر میں نہیں گئے تھے، اس کے علاوہ وہ سارے غزوات میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن وہاں اللہ کی مرضی سے قریش کے جنگی مرکز سے لڑائی ٹھہر گئی. تو چونکہ یہ لڑائی بے خبری میں ہوئی اس لیے میں اس میں حاضر نہ ہو سکا. اس کی بجائے الحمدللہ میں لیلۃ العقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
جس پر ہم نے اسلام پر موافقت یعنی بیعت کی تھی، اور میرے نزدیک تو یہ چیز بدر سے بھی زیادہ محبوب تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو اسلام نصیب ہوا تھا۔ تو بدر کی شہرت لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے نزدیک لیلۃ العقبہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اچھا، اب غزوہ تبوک کی غیر حاضری کا واقعہ سنیے۔ اس وقت مجھے جو آسانی اور قوت تھی وہ اس سے پہلے کبھی میسر نہ آئی تھی۔ اس وقت میرے پاس دو دو اونٹنیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں جاتے تو یہ کرتے کہ الفاظ ایسے کہتے کہ لوگ صاف مطلب نہ سمجھے، لیکن چونکہ اس وقت سخت گرم موسم تھا، سفر بہت دور دراز کا تھا، دشمن بہت زیادہ تعداد میں تھا، آپ نے مسلمانوں کے سامنے اپنا مقصد صاف صاف واضح کر لیا تاکہ لوگ پوری پوری تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ ان کے نام نہیں آ سکتے تھے، یعنی ناموں کو لکھا بھی نہیں گیا تھا، لہذا کوئی باس پرس نہیں تھی۔ جو بھی چاہتا کہ میں رک جاؤں رک سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا رکنا مخفی رہ سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوں نا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کون آیا اور کون نہیں آیا۔ ہاں، اللہ کی وحی آ جائے تو اور بات ہے۔ اس لڑائی کے سفر کے وقت پھل پکے ہوئے تھے، سائے بڑے ہوئے تھے، یعنی درخت بڑے بڑے ہوئے تھے، مسلمان صحابہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاریوں میں تھے۔ میری یہ حالت تھی کہ صبح نکلتا اور سامان تیار کر لوں، لیکن ادھر شام ہو جاتی اور میں خالی ہاتھ لوٹ کر گھر آتا اور کہتا کوئی بات نہیں، روپیہ میرے ہاتھ میں ہے، کل خرید لوں گا اور تیاری کر لوں گا۔ یہاں تک کہ ایسے ہی صبح اور شام آج کل کرتے ہوئے کوچ کا دن آ گیا اور لشکر اسلام بجانے تبوک چل پڑا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایک دو دنوں میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ لشکر جب ٹریول کرتا ہے نا اور بڑی تعداد میں لوگ ٹریول کر رہے ہو تو وہ سلو موو کرتے ہیں، وہ پھر تیز تیز نہیں موو کر سکتے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پہ بھی جو جب لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو ایک چھوٹا سا آپ نے سفر طے کرنا ہوتا ہے، لیکن سلو موومنٹ کی وجہ سے وہ سفر لمبا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ایک بڑا لشکر چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں ایک دو دنوں میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میں نے اکیلے ٹریول کرنا ہے اور وہ سفر ہے، لشکر ہے پورا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا اس پہ جانے کا میں نے ارادہ کیا، آج کا کام کل پر ڈالا، کل کا پرسوں پر ڈالا، اور انہوں نے کہا اسی طرح میں آہستہ آہستہ کر کے پہنچ جاؤں گا، لیکن لشکر دور چلا گیا اور گرے پڑے لوگ بھی چل دیے، یعنی جو بالکل ہی جو ہے نا ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس پوری طرح سامان نہیں بھی تھا تیار، وہ لوگ بھی چل پڑے۔ میں نے کہا خیر دور ہو گئے اور کئی دن ہو گئے، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا چلو میں تیز چل کر مل لوں گا، یعنی اب میں جو اور زیادہ سواری تیز دوڑانی پڑے گی، لیکن افسوس یہ بھی مجھ سے نہیں ہوا۔ شروع میں اپنی سستی کی وجہ سے ڈیلے کرتے کرتے وہ کام سے رہ گئے، ارادوں میں ہی رہ گئے۔ اب تو یہ حالت تھی کہ جب میں بازاروں میں نکلتا تو مجھے صرف منافق نظر آتے یا بیمار لوگ نظر آتے یا لولے لنگڑے اندھے مریض معذور، بس ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر مجھے یاد فرمایا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا۔ اس پر بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اسے تو اچھے کپڑوں نے اور جسم کی راحت اور آسانی نے روک رکھا ہے۔ یہ سن کر معاذ بن جبل نے فرمایا آپ یہ درست نہیں فرما رہے یا رسول، ہمارا خیال ہے کہ کعب کی یعنی ہمارے خیال تو کعب کی نسبت بہتر ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس کو کوئی نہ کوئی چیز پیش آ گئی ہوگی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی انہوں نے نا حضرت معاذ بن جبل نے حضرت کعب بن مالک کے بارے میں ایک اچھا گمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوٹ رہے ہیں تو میرا جی پہلے بہت گھبرایا اور میں بہانے سوچنے لگا کہ یوں بہانہ کروں اور آپ ان کے غصے سے نکل جاؤں اور اپنے والوں سے رائے بھی ملا لوں گا، یعنی میں لوگوں کو ساتھ ملا لوں گا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آ گئے ہیں۔ تو میرے دل میں باطل اور جھوٹ سے بالکل الگ ہو گیا، میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹے ہی لیے مجھے نجات نہیں دلوا سکتے، سچ ہی کا آخر بول بالا رہتا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کیا کہ جھوٹ بالکل نہیں بولوں گا، صاف صاف سچ سچ بات کہہ دوں گا۔ آپ خیر سے تشریف لائے اور حسب عادت پہلے مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور وہیں بیٹھے۔ اسی وقت اس جہاد میں شرکت نہ کرنے والے آنے لگے اور عذر معذرت پیش کرنے لگے۔ یہ لوگ 80 سے کچھ اوپر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے اور اندرونی حالت سپرد اللہ کر کے ظاہری باتوں کو قبول فرما کر ان کے لیے استغفار کرتے۔ میں بھی حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے ساتھ تبسم فرمایا، یعنی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے کہ یہ کون سی مسکراہٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنے پاس بلایا، میں ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیسے رک گئے؟ تم نے تو سواری بھی خرید دی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر آپ کے سوا کوئی اور بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں 20 باتیں بنا لیتا۔ بولنے میں اور باتیں کرنے میں میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں، یعنی میرا بڑا آرٹ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج اگر جھوٹ سچ ملا کر آپ کے غصے سے آزاد ہو بھی گیا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت سے مطلع فرما دے اور پھر مجھ سے ناراض کر دیں، اور آج میرے سچ کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن میری سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے راضی کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، سچ تو یہ ہے کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔
مجھے اس وقت جو آسانی اور فرصت تھی اتنی تو کبھی بھی پہلے میسر نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا یہ ہے سچا. اچھا تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا اور وہی ہوگا. میں کھڑا ہو گیا. بنو سلمہ میں سے کچھ شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے کیوں نہیں کوئی بہانہ بنا لیا؟ تم نے کیوں اپنی جو ہے نا خطا کو تسلیم کر لیا؟ تم بھی کوئی معذرت پیش کر لیتے جیسے اوروں نے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کرتے اور وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا. وہ میرے بارے میں اتنا پیچھے پڑے کہ مجھے خیال آنے لگا کہ میں واپس جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں اللہ کے رسول وہ پہلی بات نہیں تھی، اصل میں یہ والا مسئلہ پیش آ گیا تھا. میں نے پوچھا کیوں جی، کوئی اور بھی معاملہ میرے جیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں 2 شخص ایسے ہیں اور انہیں بھی تمہارے والا جواب ملا ہے. میں نے کہا وہ کون کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. ان دونوں صالح اور نیک بدری صحابی کا نام جب سے میں نے سنا تو میرا دل پورا اطمینان میں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بات کرنے سے بھی مسلمانوں کو روک دیا. لوگ ہم سے الگ ہو گئے، کوئی ہم سے بات چیت نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ مجھے تو اپنا وطن پردیس معلوم ہونے لگا، یعنی ایسے لگنے لگا جیسے میں کسی ان نون جگہ آ گیا ہوں، گویا میں یہاں کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہوں. 50 راتیں ہم پر اسی طرح گزر گئیں. وہ دونوں بدری بزرگ تو تھک ہار کر اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھ گئے. باہر اندر آنا جانا چھوڑ دیا. میں ذرا آنے جانے والا تھا اور تیز طبیعت والا تھا. نہ میں نے مسجد جانا چھوڑا، نہ بازاروں میں جانا آنا ترک کیا. ہاں مجھ سے کوئی بولتا نہیں تھا. نماز کے بعد جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف فرمایا ہوتا، میں آتا اور سلام کرتا اور اپنے جی میں کہتا کہ میرے سلام کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یا نہیں دیا، یعنی ہونٹ ہلے یا نہیں. پھر میں آپ کے قریب بیٹھ جاتا اور کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا. جب میں نماز میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑتی، لیکن جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے منہ موڑ لیتے. آخر اس طرح کے کلامی کی طویل مدت نے مجھے پریشان کر دیا. ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کی باغ کی دیوار سے کود کر ان کے پاس چلا گیا. مجھے ان سے بہت ہی محبت تھی. میں نے سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا. میں نے کہا اے ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی. میں نے دوبارہ انہیں قسم دی اور پوچھا، پھر بھی خاموش رہے. میں نے 6 بار انہیں قسم دے کر یہی سوال کیا، وہ پھر بھی خاموش رہے اور بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو کہتے ہیں میں اپنے دل کو روک نہ سکا، میری دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بہت ہی غمگین ہو کر میں پھر دیوار پر چڑھ کر باہر نکل گیا. میں بازار میں جا رہا تھا تو میں نے شام کے ایک کفتی کو جو مدینہ میں غلہ لے کر آیا تھا بیچنے آیا تھا، وہ پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتاؤ. لوگوں نے اسے میری طرف اشارہ کر کے بتایا. وہ میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان یعنی بادشاہ کا خط دیا. میں پڑھا لکھا تھا. میں نے خط میں پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے سردار یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر ظلم کیا ہے اور تم کوئی ایسے گرے پڑے آدمی نہیں ہو. تم یہاں ہمارے دربار میں آ جاؤ، ہم ہر طرح سے تمہاری خدمت کرنے کو تیار ہیں. میں نے اپنے دل میں سوچا ایک اور مصیبت آ گئی. میں نے تو جا کر چولہے میں اس روکے کو ڈال دیا یعنی اس خط کو ڈالا. 40 راتیں جب گزر چکی تو میں نے دیکھا کہ آپ کا قاصد میرے پاس آ رہا ہے. اس نے آ کر پیغام دیا تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں بس الگ رہو، طلاق نہ دو. میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی پیغام پہنچا. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ اور تب تک رہو جب تک کہ اللہ کے رسول کوئی فیصلہ نہ کر دیں. ہاں حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرے خامد بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کا کوئی خادم بھی نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا کام کاج کر دیا کروں. آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ تم سے ملیں گے نہیں، یعنی وہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے جسمانی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان میں تو حرکت کی قوت ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو تب سے اتنے افسردہ ہیں کہ وہ تو اس طرف آتے ہی نہیں، ان کی تو حرکت میں قوت ہی نہیں ہے. اور جب سے یہ بات ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک ان کے آنسو ہی نہیں تھمتے. مجھ سے میرے بعض دوستوں نے کہا تم بھی چاہو تو اپنی بیوی کے لیے اجازت لے لو جیسے حضرت ہلال کو ملی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میں ایک جوان آدمی ہوں تو مجھے اس طرح کرنے میں شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے رسول سے اجازت لوں کہ میری بیوی میرے پاس رہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح سے 50 راتیں پوری گزر گئیں اور 50ویں رات کی صبح کو میں نے اپنے گھر کی چھت پر ادا کی اور میں دل برداشتہ اور حیران اور پریشان اسی حالت میں بیٹھا تھا جس کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ اپنی جان سے بھی تنگ تھا. زمین باوجود اپنی کشادگی کے مجھ پر تنگ تھی کہ میرے کان میں سلا پہاڑی پر سے کسی کی آواز آئی اور وہ بآواز بلند کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ. واللہ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی خبر آ گئی. بات بھی یہی تھی. صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صحابہ سے بیان فرمائی اور یہ سنتے ہی وہ پیدل اور سوار ہم تینوں کی طرف دوڑ پڑے کہ ہمیں خبر پہنچائیں. ایک صاحب تو اپنے گھوڑے پر سوار میری طرف خوشخبری لیے آ رہے تھے، لیکن اسلم کے ایک صاحب نے دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند میرا نام لے کر مجھے خوشخبری سنائی.
تو اس سوار سے پہلے ان کی آواز میرے کان میں آ گئی۔ جب یہ صاحب میرے پاس پہنچے تو میں نے اپنے پہنے ہوئے دونوں کپڑے انہیں بطور انعام دیے۔ واللہ اس دن میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو دو کپڑے ادھار لے کر میں نے پہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکلا۔ راستے میں جوک در جوک لوگ مجھ سے ملنے لگے اور مجھے میری توبہ پر بشارت اور مبارکباد دینے لگے۔ تو حضرت کعب حضرت طلحہ کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مجھے آتے اور مجھ سے مبارکباد دینے لگے۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت طلحہ بن عبداللہ کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آگے پڑے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کوئی میرے لیے اس دن کھڑا نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت طلحہ کی اس محبت کو میں ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہوں، یعنی اس موقع پر جو حضرت طلحہ کی محبت تھی، وہ کہتے ہیں یہ مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ کبھی کسی بندے کا نا کوئی ایسا جسچر ہوتا ہے جو کسی موقع پر ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ چیز مجھے کبھی نہیں بھول سکتی، جس طرح سے اس نے اس مشکل وقت میں میری مدد کی، یا یہ جو میری ہمت بندھائی۔ اور حضرت کعب کہتے ہیں آپ نے فرمایا کعب تم پر تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک ایسا خوشی کا دن کوئی نہیں گزرا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کوئی خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ مثل چاند کے ٹکڑے کے چمکنے لگتا اور ہر شخص چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی پہچان لیا کرتا تھا۔ میں نے آپ کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے تو میرا سب مال صدقہ ہے اور اللہ کے رسول کے سپرد ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا بہت مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا جو حصہ میرا خیبر کا ہے وہ میں صدقہ کرتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ کر لو، یعنی اس وقت انہوں نے یہ مال صدقہ کیا تھا کیونکہ یہ نظر مانی تھی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ والی آیات اس معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں پر یہ ان کا واقعہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس لیے فرمایا گیا اے لوگو
اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ڈائریکشن صحیح رہتی ہے، کیونکہ وہ سچے لوگ ہیں، وہ انسان کو اچھے مشورے دیں گے اور حق اور تقوی ہی کی بات کریں گے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جاتے، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جانوں سے عزیز رکھتے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں نہ کوئی پیاس، نہ کوئی تھکاوٹ، اور نہ ہی کوئی بھوک انہیں پہنچتی، اور نہ وہ قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ وہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی انسان کو اللہ کے راستے میں کوئی پیاس، کوئی تھکاوٹ، ٹھیک ہے، کبھی ہوتا ہے نا ہم کو کام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور تھک جاتے ہیں، گھر میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اجر لکھ دیتے ہیں، ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، اور نہ کوئی چھوٹا خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی بڑا، یعنی کم یا زیادہ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، نہ کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان نکل جائیں، یعنی یہ تو غزوہ تبوک کا موقع تھا جس میں سب کو نکلنے کا کہا گیا تھا، لیکن یہ ہر دفعہ کا موقع نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں کو کہا جائے کہ اب آپ نکل کے لڑنے کے لیے آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلمان نکل کے آ جائیں، سو ان میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اور جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تو ان سے بچ جائیں، یعنی وہ لوگوں کو بھی ڈرائیں اس بات سے ڈرائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات نازل کی ہیں اسے ڈرائیں تاکہ لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈفرنٹ کیٹیگریز میں جائیں، کچھ لوگ جہاد پہ جائیں، کچھ لوگ دین کی ان ڈیپتھ نالج حاصل کریں، اور پھر جب وہ لوگ جہاد سے واپس آئیں تو یہ لوگ ان لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دے جو انہوں نے سیکھ رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کے ساتھ لڑو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ تو وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو ایمان لانے میں اس سے زیادہ کیا، یعنی اس کس چیز نے ایمان میں زیادہ کیا، تو کیا تمہارا کوئی ایمان بڑھا؟ چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافق ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون۔ تو اس نے تو ان کی گندگی کے ساتھ گندگی میں اضافہ کیا، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، یعنی دین کا مذاق اڑا کر، مسلمانوں کا مذاق اڑا کر۔ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یقیناً ایک بار یا دو بار ہر سال میں آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے اوپر آنے والے آزمائش سے بھی نہیں سیکھتے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور جب بھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں ایک دیکھ رہا ہے، پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑتے ہو، یعنی تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس نبی پر وہ چیز گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑی حرص رکھنے والے ہیں، بالمؤمنین یعنی مومنین کے لیے بڑی حرص رکھتے ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی اللہ کے رسول اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ سے منہ موڑ جاتے ہیں، کافروں کی منافقین کی بات ہو رہی ہے، وہ منہ موڑ جائیں، آپ کی بات نہیں سنتے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ ان سے کہہ دو اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہوں، نہیں کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔